نہیں، فضول خرچی تو ہمارے یہاں حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈی جے کا جہاں تک تعلق ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بے حد خطرناک چیز ہے، اور اس سے جس راستوں سے جلوس گزرے گا ان راستوں پر کہیں بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں، بزرگ بھی ہو سکتے ہیں، مریض بھی ہو سکتے ہیں، اور میں نے محسوس کیا ہے کہ ڈی جے کی آواز اس قدر لاؤڈ ہوتی ہے کہ شیشے تک ٹوٹنے کا اندیشہ، بلکہ ٹوٹے ہیں بعض جگہ پہ، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں، کھڑکی دروازوں کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یوم پیدائش کا جشن منایا جا رہا ہے، اور حضور نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کے کسی بھی فعل سے، کسی بھی عمل سے کسی دوسرے کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اگر ہمارا جشن ہم قاعدے سے منا سکتے ہیں تو ہمیں منانا چاہیے۔ اگر ہمارے جشن منانے سے کہیں کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو ایسی تکلیف پہنچانے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ سرکار نے جس طرح کے پروگرام دیا ہے، آپ کی طرف سے اس طریقے سے کیا مانا جائے؟ نہیں، سرکار پابندی لگائے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ سرکار غلط پہ پابندی کہاں لگا رہی؟ سرکار تو صحیح پہ پابندی لگاتی ہے، غلط کو کھلی چھوٹ دیتی ہے۔ سرکار تو کہتی ہے کہ گے اور لیسبین جائز ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ بھارت کی سبھیتا نہیں ہے، یہ بھارت کے سنسکار نہیں ہے۔ تو سرکار کو جن چیزوں پر پابندی لگانی چاہیے ان کی چھوٹ دیتی ہے، یہ میرا اعتراض ہے۔ لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جے پر بیاہ شادیوں میں بھی پابندی لگائی جانی چاہیے، اتنی لاؤڈ ہو آواز کہ لوگوں تک آپ اپنی بات پہنچا سکے، لوگوں کو تکلیف پہنچے، اتنی لاؤڈ آواز کسی بھی قیمت پر نہیں ہونی چاہیے۔ چھوٹے برات میں آتش بازی بند ہوئی ہے، آپ نے اس کو جوڑا ہے اپنے۔ ہاں، الحمدللہ ہمارے علماء نے یہ ایک کارنامہ انجام دیا ہے کہ شب رات سے، جیسے آج دیوالی پہ ہم دیکھتے ہیں لوگ اپیل کرتے ہیں، حکومت بھی پابندی لگاتی ہے، سپریم کورٹ بھی منع کرتا ہے، لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیش کا کتنا ہی نقصان ہو، کتنا ہی پردوشن پھیلے، ہم نے اس بات کو بہت پہلے محسوس کر لیا تھا کہ آتش بازی سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، ہمارے علماء نے محسوس کر لیا تھا، اور اس کو ہم بہت پہلے چھوڑ چکے ہیں۔ تو آتش بازی ہمارے یہاں بالکل نہیں چھوڑی جاتی ہے۔ خوشی منانے کے دوسرے بھی طریقے ہیں، ان طریقوں کو اختیار کیا جانا چاہیے۔ خوشیاں منا کر پردوشن پھیلائے، لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے، یہ ہم پہلے تک کر چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندو سماج میں بھی یہ جاگروکتا آج آ رہی ہے، اور حکومت کی پابندی کے باوجود، سپریم کورٹ کی اپیل کے باوجود، میں نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے احتجاجاً جا کے ان لوگوں نے آتش بازی چھوڑی۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں اپنے تیوہار منانا چاہیے، خوشیاں منانا چاہیے، لیکن خوشیاں اس انداز میں منایا جانا چاہیے کہ جس سے ہمارے دیش واسیوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے مریضوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسی لیے ہم نے یہ اپیل کی ہے۔ جیسے ہم نے آتش بازی، سرکار نے اگرچہ ہم پہ پابندی نہیں لگائی، لیکن ہم نے خود اپنے لوگوں پر پابندی لگائی اور آتش بازی کو ختم کیا، اسی طرح ہم ڈی جے کو انشاءاللہ پورے ہندوستان کے جہاں جہاں جلوس نکلتے ہیں، میں ان تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ لاؤڈ اسپیکر رہے، سرائیاں رہیں، باقی انتظامات رہیں، خوشیاں منائی جائیں، لیکن ڈی جے اپنے جلوس میں کسی بھی قیمت پر شامل نہ کیا جائے۔ اور نہیں، جشن کا موقع ہے، جشن کا موقع ہے، خوشی منانے کا موقع ہے، تمام عالم اسلام کو اس دن کی مبارکباد ہے۔ تو جشن منائیے، جشن منانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسروں کو، میں نے دیکھا ہے کہ ڈی جے کی آواز سیدھے دل پہ اثر کرتی ہے، دھمک دل پر اثر کرتی ہے، اور آج کل کا جو کھان پان ہے
लोगों के दिल कमजोर हो चुके हैं, इसलिए लोगों को एहतियात करनी चाहिए, नौजवानों को एहतियात करनी चाहिए। और कभी कभी त्योहार पे मैंने देखा है बाइकर्स निकलते हैं जो स्टंट करते हैं, कितने हादसा हो जाते हैं। ऐसी तमाम चीजें जिनसे नुकसान होने का अंदेशा है, सरकार चाहे खुली छूट दे, हमें ऐसी चीजों पर रोक लगानी चाहिए। तो हम अपने लोगों में माहौल बना रहे हैं और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इस बार हमारे जुलूसों में डीजे का इस्तेमाल नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।